بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عذاب قبر کے بارے میں۔ عذاب قبر ان سختیوں اور پریشانیوں کو کہا جاتا ہے جن سے انسان موت کے بعد اور عالم برزخ میں روبرو ہوتا ہے۔ عالم برزخ میت کے دفن ہونے سے قیامت تک کے فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ احادیث میں آگ کی حرارت، زمین کا دباؤ، حشرات کا ڈسنا اور انتہائی خوف و ہراس کو عذاب قبر کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ اکبر فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ اور گمراہ گر کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعوی اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہگار مسلمان کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا، صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ قرآن پاک میں ہے، ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی و قتل کا اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں سے عذاب قبر ثابت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، وہ لوگ برزخ میں صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو مائے فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ بیان القرآن۔ اس آیت میں فرعونیوں کا عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ اس طرح تمام کفار و مشرکین اور بعض گنہگار مومنین کو برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سی صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت، کہے گا، اے رب مجھ کو پھر بھیج دو، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں، اس میں جو پیچھے چھوڑایا ہرگز نہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردہ ہے، اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، پھر جب پھونک مارے سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں، نہ اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے۔ عذاب قبر کے منکرین نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی کسی اور موت کا مزہ نہ چکھیں گے، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ منکرین کہتے ہیں کہ قبر میں حیات ہو تو حیات جنت سے پہلے 2 موتیں ہوں گی، پہلی موت قبر میں جانے سے پہلے اور دوسری موت قبر میں جانے کے بعد، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف پہلی موت کے چکھنے کا بیان کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں موت کو نہیں چکھیں گے، اور جس طرح دنیا میں ان کی نعمتیں موت سے منقطع ہو گئی تھیں، جنت میں ان کی نعمتیں موت سے منقطع نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اس آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ دخول جنت سے پہلے ان پر کوئی اور موت نہیں آ سکتی، اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے، تو یہ جنت میں ان پر موت نہ آنے کی بطور تعلیق بالمحال تاکید ہے۔ یعنی اگر پہلی موت کا چکھنا ممکن ہوتا تو وہ جنت میں پہلی موت چکھ لیتے، لیکن پہلی موت کا چکھنا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ آ چکی، اس لیے اب موت کا چکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الموت الاولیٰ میں جنس موت مراد ہے، اور یہ موت کے تعدد کے منافی نہیں ہے کیونکہ جنس متعدد کو بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کئی مردوں کو زندہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جنتی جنت میں آنے سے پہلے کئی موتیں چکھ چکے تھے، اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ الموت الاولیٰ سے جنس موت مراد ہے۔ لہٰذا قبر میں حیات کے بعد دوبارہ موت آئی ہو اور دخول جنت سے پہلے جنتیوں نے 2 موتیں چکھ لی ہوں تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔
دوسری آیت کریمہ جس سے منکرین استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے، اور نہ زندہ اور مردے یکساں ہوں گے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ قبروں والے اس لیے نہیں سن سکتے کہ وہ حیات سے عاری اور مردہ ہیں، اور جب وہ مردہ ہیں تو عذاب قبر ثابت نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل قبور حاسہ سمع یعنی کانوں سے نہیں سنتے، کیونکہ جسم تو کچھ عرصے بعد گل سڑ کر مٹی ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد ہڈیاں بھی نہیں رہتی۔ اس لیے اس آیت میں حواس کے سننے کی نفی ہے، اور اہل قبور حواس سے نہیں روح کی قوت سے سنتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں آپ کے سنانے کی نفی ہے، قبر والوں کے سننے کی نفی نہیں ہے، یعنی جس طرح قبر والوں کے لیے ان کی موت کی وجہ سے آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہے، اسی طرح کفار مکہ پر بھی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کی نصیحت کارگر نہیں ہے۔ تیرا جواب یہ ہے کہ کفار کو قبر والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں مراد کفار ہیں، اور اسماء کی نفی سے سما کے خلق کی نفی مراد ہے، یعنی آپ کفار میں سما کو پیدا نہیں کرتے، تو اگر کفار آپ کی نصیحت کو نہیں سنتے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ الغرض اس آیت سے قبر والوں کو سننے کی نفی نہیں ہے، اس لیے یہ آیت عذاب قبر کے خلاف نہیں ہے۔ دوستو آئیے اب عذاب قبر پر دلیل کے طور پر متعدد آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک کتاب اللہ اس کے ثبوت کا تعلق ہے تو متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت سورہ غافر کی ہے، وہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی یہ کہا جائے گا اہل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے اس آیت سے عذاب قبر کے اسباب پر استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ آگ ان پر یعنی فرعون اور اس کی آل و خاندان پر صبح شام پیش کی جاتی ہے، اور یہ ارض نار قیامت کے دن ہونا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ آگے اس بات کی صراحت ہے اور نہ ہی اس سے دنیا میں ارض نار مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں ان کے ساتھ ایسا ہونا ثابت نہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ارض نار موت کے بعد اور قیامت سے قبل ہوگا، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کے حق میں عذاب قبر ثابت ہے، اور جب ان کے حق میں عذاب قبر کا برحق ہونا ثابت ہو گیا تو دوسروں کے حق میں بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ ان میں اور دوسروں میں فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ امام ابو جعفر طبری الحزیل بن شرجیل سے روایت کیا گیا ہے کہ آل فرعون کو دوزخ کی آگ پر پیش کرنے کا معنی یہ ہے کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، وہ ان کے ساتھ صبح اور شام دوزخ میں جاتے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں 3 قول ہیں۔ قتادہ نے کہا دوزخ کی آگ میں جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ صبح اور شام ان پر پیش کیا جاتا ہے، اور آل فرعون کو ڈانٹتے ہوئے کہا جاتا ہے یہ تمہارے گھر ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، وہ پرندے صبح اور شام جہنم پر وارد ہوتے ہیں، اور ان کو آگ پر پیش کرنے کا یہی معنی ہے۔ مجاہد نے کہا ان کو صبح اور شام ان کی قبروں میں آگ کا عذاب بنا دیا جاتا ہے، اور یہ عذاب خصوصاً آل فرعون کے لیے ہے۔ عذاب قبر پر دوسری آیت بیان کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے سبب سے وہ غرق کیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، بس انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ وہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیے گئے، بس ان کو فوراً دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اس آیت میں جس دوزخ کی آگ کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد وہ آگ نہیں ہے جس میں کافروں کو قیامت کے بعد ڈالا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے ان کو غرق ہوتے ہی فوراً دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ فوراً نہیں ہوگا، غرق ہونے کے فوراً بعد جو عذاب ہوگا وہ قبر میں ہی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کاش آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں جلد نکالو، آج تمہیں ذل کا عذاب ملے گا، کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ اور اللہ کے ذمے ناحق باتیں جوڑا کرتے تھے، اور تم اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اور جو دیہاتی آپ کے ارد گرد ہیں ان میں سے بعض منافق بھی ہیں، اور مدینے والوں میں سے بھی بعض لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ اس عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو بہت بڑا عذاب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 2 بار کے عذاب سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن جری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پہلا عذاب دنیا کا عذاب اور دوسرا قبر کا عذاب ہوگا۔ اللہ اہل ایمان کو قول محکم کی بدولت دنیا کی زندگی میں بھی ثبات عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے اعمال رائیگاں کر دے گا، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔
تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ شعبہ نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے مزید کہا کہ مذکورہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عذاب قبر کے حوالے سے احادیث شہرت بلکہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ عذاب قبر سے انکار سرحد کفر اور جہالت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ دعا کرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکے کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا، وہ چلی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، اور ان دو بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے سچ کہا، قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ پر یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ مومنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا، آپ کو وحی سے صرف یہ علم تھا کہ یہود کو عذاب قبر ہوتا ہے، اور اس موقع پر آپ کے پاس یہ وحی آئی کہ مومنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا۔ آپ کو وحی سے صرف یہ علم تھا کہ یہود کو عذاب قبر ہوتا ہے، اور اس موقع پر آپ کے پاس یہ وحی آئی کہ مومنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا، تب آپ نے عذاب قبر سے پناہ طلب کی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ جانور بھی ان کی آوازوں کو سنیں گے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو کاٹتے ہیں اور بھگوڑتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی، اگر ان میں سے ایک سانپ زمین میں پھونک مارے تو زمین سبزہ نہیں اگائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی قبر میں ضرور سرسبز باغ ہوتا ہے، اس کی قبر میں 70 ہاتھ وسعت کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور کر دیا جاتا ہے۔ کیا تم کو علم ہے کہ یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تنگی میں زندگی گزارنے سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد کافر کا عذاب قبر ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس کافر کے اوپر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ تم کو معلوم ہے تنین کیا چیز ہے؟ وہ 70 سانپ ہیں، ہر سانپ کے 7 سر ہیں، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈنک مارتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ تم اس شخص متعلق کیا کہتے تھے؟ پس وہ شخص وہی کہے گا جو وہ زندگی میں کہتا تھا۔ وہ کہے گا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم کو معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر میں 70 ہاتھ در 70 ساتھ وسعت کر دی جائے گی، پھر اس کی قبر منور کر دی جائے گی، پر ان سے کہا جائے گا سو جاؤ۔ وہ کہے گا میں اپنے گھر جا کر گھر والوں کو اس کی خبر دے دوں۔ فرشتے کہیں گے تم اس دلہن کی طرح سو جاؤ جس کو وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اس کو گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو اس کی خبر سے اٹھائے گا، اور اگر وہ منافق ہو تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی اس کی مثال دی، مجھے کچھ علم نہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم کو معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اس کو دباؤ۔ زمین اس کو دبائے گی تو اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائیں گی، پھر اس کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو، اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا اور رہا کافر یا منافق تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو 2 کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا تم نے کچھ جانا نہ کہا۔ پھر اس کے 2 کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ چیخ مارتا ہے اور جن و انس کے علاوہ سب اس کی چیخ کو سنتے ہیں۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد متوفی 360 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ بس اللہ اس کو ان کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ بس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبر تک پہنچے، جب لحد بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھا کر 2 یا 3 بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور فرمایا جب لوگ پیٹ پھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی جوتیوں کی آواز سنے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا اے شخص تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ حناد نے کہا اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور اس کو بیٹھا دیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہیں گے وہ شخص کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہیں گے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے گا میں نے کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے۔ پھر آسمان سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور جنت سے لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آئے گی اور اس کی منتہائے بصر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی۔ پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اسش کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اسے کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہیں گے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو اور اس کو دوزخ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے بعد دوزخ کی تپش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی۔ پھر اس پر ایک اندھا اور گونگا مسلط کیا جائے گا، اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا جس کی ضرب اگر پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔
پھر وہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کافر چیخ مارے گا، جس کو جن و انس کے سوا سب سنیں گے، اور وہ کافر مٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر دوبارہ روح ڈال دی جائے گی۔ حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے اور فرمایا اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے ڈوبتے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ خچر نے ٹھوکر کھائی، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں پر 5 یا 6 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا یہ لوگ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے فرمایا اس امت کو اپنی قبروں میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سنواتا جس کو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ہم نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ہم نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ہم نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ہم نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد پرتبی لکھتے ہیں حافظ ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس امت کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے، اور امام ابو عبداللہ ترمذی نے نوادر الرسول میں کہا ہے کہ میت سے سوال کرنا اس امت کا خاصہ ہے، کیونکہ ہم سے پہلے امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور قوم ان کے پیغام کا انکار کرتی تو رسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھیج دیا جاتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فرمایا ان سے عذاب روک لیا اور آپ کو جہاد کا حکم دیا، حتیٰ کہ جہاد کی برکت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، پھر ان کو مہلت دی گئی، یہاں سے نفاق کا ظہور ہوا اور بعض لوگ کفر کو چھپاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے درمیان ان پر پردہ رہتا، اور جب وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں امتحان لینے والے بھیجے تاکہ سوال کے ذریعے ان کا پردہ چاک ہو اور خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے۔ جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم تھا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہی پر برقرار رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں امام عبداللہ ترمذی کی یہ تقریر اس مفروضے پر مبنی ہے کہ صرف مومن اور منافق سے قبر میں سوال ہوگا، حالانکہ حدیث میں تصریح ہے کہ کافر سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرنا 1 ماہ کے روزوں اور نمازوں کے قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا، اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذاب قبر کے متعلق ایک طویل حدیث ہے جس کو ہم نے سنن ابی داؤد کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ مسند احمد میں اس حدیث کی بعض تفاصیل ہیں جو سنن ابی داؤد میں نہیں ہیں۔ اب ہم اس حدیث کے ان اجزاء کا ذکر کر رہے ہیں جو سنن ابی داؤد میں نہیں ہیں۔ جب بندہ مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تم سے مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہے گا میں نے کتاب اللہ کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور منتہائے بصر تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آئے گا جس کا لباس بہت خوبصورت ہوگا اور اس کی خوشبو بہت پاکیزہ ہوگی، اور وہ کہے گا تم جس سے خوش ہو تم کو وہ مبارک ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ مومن کہے گا تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ بس وہ شخص کہے گا اے میرے رب قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں، اور رسول اللہ نے فرمایا اور کافر کی روح کو بھی اس کے جسم میں لوٹایا جائے گا۔ اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ اس سے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ پھر پوچھیں گے وہ کون شخص ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔
پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو اور اس کی قبر میں دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کے پاس دوزخ کی تپش اور گرم ہوائیں آئیں گی اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائیں گی، اور اس کے پاس ایک بہت بدصورت شخص آئے گا جس کے کپڑے بہت خراب ہوں گے، اس سے سخت بدبو آ رہی ہوگی اور اس سے کہے گا تمہیں وہ چیز مبارک ہو جو تم کو غمناک کرے گی، یہ تمہارا وہ دن ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کافر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ آنے والا کہے گا میں تمہارا خبیث عمل ہوں۔ وہ کافر کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، نماز اور روزہ وغیرہ۔ پھر فرشتہ نماز کی طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو لوٹا دی جاتی ہے، پھر وہ روزے کی طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے لوٹا دیتا ہے، پھر فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے تم اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا کون؟ فرشتہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول اللہ ہیں، میں اسی عقیدے پر زندہ رہا، اسی پر مرا اور اسی عقیدے پر اٹھایا جاؤں گا۔ اور اگر وہ انسان کا فرما فاجر ہو تو جب فرشتہ اس کے پاس آئے گا تو اس کے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہوگا جو اس کو لوٹا سکے۔ وہ فرشتہ اس کو بٹھا کر اس سے سوال کرے گا کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا کس شخص کے بارے میں؟ فرشتہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ کافر کہے گا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا، میں ان کے متعلق وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر فرشتہ کہے گا تم اس عقیدے پر زندہ رہے، اسی پر مرے اور اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس کی قبر پر ایک جانور مسلط کیا جائے گا جس کے پاس ڈول کی طرف ایک آگ کا کوڑا ہوگا، جب تک اللہ چاہے گا وہ اس کو اس کوڑے سے مارے گا اور اس کافر کی آواز کوئی نہیں سنے گا جس کو اس پر ترس آ جائے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کافر پر قبر میں دو سانپ بھیجے جائیں گے، ایک اس کے سر کی جانب اور دوسرا اس کے پیروں کی جانب، وہ اس کو کاٹتے رہیں گے، جب وہ اس کو کاٹ چکیں گے تو پھر دوبارہ کاٹیں گے، قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ میں تھے، وہ باغ حضرت ابو طلحہ کا تھا، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے اور حضرت بلال کے پیچھے چل رہے تھے، وہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کے پہلو پہ پہلو نہیں چل رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، آپ کھڑے ہو گئے اور بلال ایک کنارے ہو گئے، آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے بلال، کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ حضرت بلال نے کہا میں کچھ نہیں سن رہا۔ آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اس قبر والے کے متعلق تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے۔ حضرت ام مبشر بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں اس کو بنو نجار کے باغات میں سے ایک باغ میں تھی، اس میں ان لوگوں کی قبریں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے، آپ نے ان پر عذاب دیے جانے کی آوازیں سنی تو آپ یہ کہتے ہوئے باہر آئے عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس عذاب کو وہی جانور سن رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت گرم دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد کے پاس سے گزرے اور لوگ آپ کے پیچھے چل رہے تھے، جب آپ نے ان کی جوتیوں کی آہٹ سنی تو آپ ٹھہر گئے، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے آگے کر دیا تاکہ آپ کے دل میں تکبر کا کوئی ذرہ نہ آئے۔ حضرت ابو امامہ نے کہا یہاں پر دو آدمیوں کی قبریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے آج کن لوگوں کو دفن کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ فلاں فلاں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اس وقت ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک شخص چغلی کھاتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ کے دو ٹکڑے کر کے ان کو قبروں میں گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا نبی اللہ ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غیب ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اگر تمہارے دلوں میں وحشت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ آوازیں سنوا دیتا جن کو میں سن رہا ہوں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب درجے کی تواضع فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنے متبعین کو بھی اپنے سے آگے چلنے کے لیے فرماتے تھے، اور آپ برزخ کے احوال پر بھی نظر رکھتے تھے۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ کو یہ علم بھی تھا کہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ اور اس کی فقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کے احوال سے غافل نہیں ہیں، اسی طرح جب آپ برزخ میں چلے جائیں گے تو دنیا والوں کے احوال سے غافل نہیں ہوں گے، اور جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے برزخ والوں کی مدد فرماتے ہیں اسی طرح برزخ میں جا کر دنیا والوں کی مدد فرماتے رہیں گے۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لوگ جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں ان کے لیے کیا دلائل ہیں۔
علامہ ابھی کہتے ہیں کہ منکرین عذاب قبر کی دلیل یہ ہے کہ میت سے سوال کرنا اور اس کو عذاب دیا جانا عقل اور مشاہدے کے خلاف ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قتل کیا گیا یا سولی پر چڑھایا گیا اور ایک مدت تک اس کی لاش پڑی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اجزاء پھٹ جاتے ہیں اور ہم اس پر سوال و جواب یا عذاب دیے جانے کے کوئی آثار نہیں دیکھتے۔ اس طرح جس شخص کو درندے یا پرندے مثلا گدھ کھا جاتے ہیں اور اس کے اجزاء ان کے پیٹ یا پوٹوں میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ واضح یہ ہے کہ جو شخص جل کر راکھ ہو جاتا ہے تو ان کے متعلق سوال اور عذاب کا دعویٰ کرنا عقل کے خلاف ہے۔ ابن الباقلانی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ مستبد نہیں کہ جس شخص کو سولی پر چڑھایا گیا ہو اس میں دوبارہ روح لوٹا دی جائے، اگرچہ ہمیں اس کا مشاہد نہیں ہوتا، جیسے حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حاضرین اس کا مشاہدہ نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طرح جو شخص درندے کے پیٹ یا پرندے کے پوٹے میں ہو یا جل گیا ہو، اس کی کسی ایک جز میں روح لوٹا دی جائے تو یہ ممکن ہے، اگرچہ ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرق عادت ہے اور تمام امور اخروی ایسے ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قبر میں گوشت کو روح کے بغیر کس طرح درد پہنچایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی، اس طرح موت کے بعد جب روح جسم کے ساتھ متصل ہوگی تو اس میں درد ہوگا، اگرچہ اس میں روح نہیں ہوگی، اور اس حدیث کے موضوع ہونے کے آثار بالکل واضح ہیں۔ اور یہ مخفی نہ رہے کہ مٹی سے مراد جسم کے باریک اجزاء ہیں، اور ان میں سے بعض اجزاء کے ساتھ بھی روح کا اجزاء لذت اور علم کے ادراک کے لیے کافی ہے۔ علامہ قاسم بن قتلو بغا حنفی لکھتے ہیں، علامہ قونوی نے کہا ہے کہ کفار کی روحیں ان کے جسموں کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، ان کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے جسموں کو علم ہوتا ہے، جیسے سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے، اور مومنین کی روحیں علین میں ہوتی ہیں اور ان کا نور جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جیسے سورج آسمان پر ہے اور اس کا نور زمین پر ہے۔ انسان کے جسم کا جز اصلی جز ہے جو اس کے جسم میں اول عمر سے لے کر آخر عمر تک باقی رہتا ہے، اور اس کے بدن کی فربہی اور لاغری کے ہر دور میں وہ جز مشترک رہتا ہے۔ اسی کی حیات سے سارے بدن کی حیات ہوتی ہے، اور جب انسان مر جائے تو خواہ اس کی قبر میں دفن کر دیا جائے یا اس کو درندے کھا لیں، اس کے بدن کا وہ جزا اصلی جس جگہ بھی ہو، اس کی روح اس جز کے ساتھ متعلق کر دی جاتی ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے اس میں حیات آ جاتی ہے تاکہ اس سے سوال کیا جائے، پھر اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے، اور اس امر میں کوئی استبعاد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جزیات اور کلیات کا عالم ہے، اس لیے وہ بدن کے تمام اجزاء کو ان کی پوری تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سا جز کس جگہ واقع ہے، اور کون سا جز اس کے بدن کا جز اصلی ہے، اور کون سا جز زائد ہے، اور وہ جز اصلی اس کے مکمل بدن میں ہو یا کائنات میں کہیں اکیلا ہو۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو اس کے جز کے ساتھ متعلق کرنے پر قادر ہے، بلکہ اگر انسان کے بدن کے تمام اجزاء مشارق اور مغارب میں منتشر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی روح کو ان تمام اجزاء کے ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس میت کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے، ہاں اس کو قبر میں دفنایا جائے یا اس کو سولی پر لٹکایا جائے یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے یا اس کو جانور کھا لیں یا وہ جل کر راکھ ہو جائے اور اس کے ذرات ہوا میں منتشر ہو جائیں، جس کو عذاب ہونا ہوتا ہے ہر حال میں عذاب ہوگا، اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب اور ثواب کا محل روح اور بدن دونوں ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی قبر نہیں بنتی، پھر ان کے حق میں عذاب قبر کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر سے مراد وہ جگہ ہے جب میت کے اجزاء اصلیہ ہوں، خواہ وہ زمین کا گڑھا ہو یا سمندر کی تہہ یا جانور کا پیٹ، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد بدن گل چھڑ کر مٹی ہو جاتا ہے، پھر بدن پر عذاب کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بدن کے اجزاء اصلیہ کو اللہ تعالیٰ بہرحال باقی رکھتا ہے، جن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور ان پر عذاب کی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جنگلی جانور انسانوں کو کھا جاتے ہیں، اور اگر ان پر آگ کا عذاب ہوتا ہے تو اس سے جانوروں کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ کہ جانور عالم دنیا میں ہے اور اس کے اندر میت کے اجزاء پر عالم برزخ میں عذاب کی کیفیات گزر رہی ہیں، اور ایک عالم کے احوال دوسرے عالم پر منکشف نہیں ہوتے۔ مثلا ہمارے پیٹ میں جب کیڑے ہوتے ہیں ان پر زندگی اور موت اور درد و راحت کے تمام احوال گزرتے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ چوتھا سوال یہ کہ کہا جاتا ہے کہ میت کو گرز سے مارا جاتا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جسم جل جاتا ہے، لیکن جب قبر کھود کر میت کو دیکھا جائے تو جسم اسی طرح پڑا ہوتا ہے، کسی چوٹ کا نشان نہ جلنے کا اور کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ مار کی وجہ سے جسم میں حرکت اور اضطراب ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ الگ الگ عالموں کے احوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور فرشتوں سے باتیں کرتے تھے، اسی مجلس میں صحابہ ہوتے تھے، انہیں پتہ نہ چلتا، خواب میں کسی آدمی کو مار پڑتی اور اسی عالم میں وہ درد و اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھے بیدار شخص کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح برزخ کے احوال دنیا والوں پر منکشف نہیں ہوتے،
5واں سوال یہ ہے کہ قبر میں انسان زندہ رہ سکتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی زندہ آدمی کو قبر میں دفن کر دیں اور وہ زندہ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں زندگیوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی انسان یا جانور کو اونٹنی کے پیٹ کا آپریشن کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو وہ زندہ نہ رہ سکے گا۔ جملہ اہل سنت والجماعت اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ قبر اور برزخ میں اہل ایمان اور اصحاب اطاعت کو لذت و سرور نصیب ہوتی ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع امت کے صریح دلائل کے پیش نظر یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ حضرت فقہاء کرام کا ذمہ دار گروہ عذاب قبر کے منکر کو کافر کہتا ہے، حالانکہ وہ تکفیر کے معاملے میں بڑے ہی محتاط ہیں، اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی ایک کلمے میں مثلاً 100 معنی کا احتمال بھی پیدا ہو سکتا ہو، جن میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور صرف ایک ہی پہلو اسلام کا پیدا ہوتا ہو، تو قائل کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قائل کی مراد اسلام ہی کا پہلو ہو۔ ہاں، اگر وہ خود ہی کفر کا کوئی معنی اور پہلو متعین کر دے تو پھر کفر کے فتوے سے اس کے کوئی تعویل نہیں بچا سکتی۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم مسلم حضرات فقہاء کرام میں صرف 2 بزرگوں کی شہادت نقل کرتے ہیں۔ علامہ طاہر بن احمد الحنفی لکھتے ہیں، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کرامت کاتبین اور عذاب قبر اور رویت باری تعالیٰ کا منکر ہو، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ حافظ ابن الحمام الحنفی فرماتے ہیں کہ شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اور عذاب قبر اور کرامت کاتبین کا انکار کرنے والے کی ابتدا میں نماز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ اس لیے امور اشارے سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، یہ حوالہ بھی اپنے مدلول میں صریح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان اور مجرم قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مجرم قوم غرقاب ہوتے ہی فوراً عذاب میں مبتلا ہو گئی، تو غرق جسم اور روح دونوں ہوئے، نہ فقط روح اور نہ فقط جسم، اور اس غرقابی کے فوراً بعد جو عذاب ہوا ہے اس کا نام عذاب قبر ہے اور عذاب برزخ ہے۔ اس میں جسم بھی شامل ہے اور روح بھی شامل ہے۔ ان آیات طبیعت سے معلوم ہوا کہ اصل عذاب قبر کا ثبوت قرآن کریم میں جو مذکور ہے، ہاں، اس کی تفسیر و تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر اپنی زبان مبارک سے بیان کر دی، جو بالکل حق ہے۔ اب رہی دوسری بات، جن روایت میں یہ آتا ہے کہ ارواح شہداء پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں سیر کرتی ہیں، یعنی یہ پرندے ان کی سواری ہوں گے، اور کالے رنگ کے پرندے جن کو صبح شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، جن کے اجواف میں آل فرعون کی ارواح ہیں۔ حافظ ابن قیم نے کتاب الروم میں مبسوط بحث کی ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روح علین میں ہوتی ہے اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ علین اور قبر کے ساتھ تعلق میں مربوط ہے اور جنت میں بھی چلتی پھرتی ہیں، اور بد آدمی کی روح سجین میں ہے، قبر میں بھی اس کا تعلق ہے، اور یہ سارے تعلقات برحق ہیں، ہمارے شعور سے بالا تر ہیں۔ اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو معتزلہ بن جائیں گے، اور ایمان سے کام لیں گے تو سب اپنی جگہ برحق ہیں، کسی کا کسی سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیم قبر کے عذاب کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہر وہ شخص جس کی وفات ہو گئی اور وہ عذاب کا مستحق ہے تو اس کی عذاب کا حصہ ضرور پہنچتا ہے، اس کو قبر میں دفن کیا جائے، بس اگر اس کو درندے کھا گئے یا وہ جلا کر راکھ کر دیا گیا اور وہ راکھ ہوا میں اڑا دی گئی یا سولی پر لٹکا دیا گیا، دریا میں ڈوب گیا، تو ان سب صورتوں میں اس کی روح اور اس کے بدن کو وہ عذاب پہنچے گا جو قبر میں دفن کیے ہوئے کو پہنچتا ہے۔ ان تفصیلات سے بات ازر من الشمس ہو گئی کہ عذاب قبر برحق ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ جب فرشتے انسان سے قبر میں سوال سے فارغ ہو جائیں گے تو کیا فاجر اور گنہگار اپنی قبر میں قیامت تک عذاب سے دوچار ہوگا؟ اور کیا ایسے ہی مومن آدمی نعمتوں میں قیامت تک رہے گا، یا کہ صرف ایک آدھ دن ایسا ہوگا اور پھر اس کے بعد جسم بوسیدہ ہو جائے گا؟ اور کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ انسان اپنی قبر میں ایک دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے جو کہ قیامت تک رہے گی؟ انسان کی زندگی کی 3 اقسام ہیں: دنیاوی زندگی جو کہ موت سے ختم ہو جاتی ہے، برزخی زندگی جو کہ موت کے بعد قیامت تک ہے، آخروی زندگی جو کہ لوگوں کے قبروں سے نکلنے کے بعد جنت کی طرف جانا اور یا پھر آگ کی طرف جانا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ برزخی زندگی جو کہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک ہے، اگرچہ وہ قبر میں جائے یا اس سے وحشی جانور کھا جائیں یا پھر وہ جل جائے، اس زندگی کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ زندگی یا تو نعمتوں والی ہوگی اور یا پھر آگ سے بھرپور، اور قبر بھی یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اور اس زندگی میں عذاب اور نعمتوں کی دلیل فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آگ کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا،
فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون اور کفار میں سے جو بھی اس جیسا ہو ان کی روحیں صبح اور شام آگ کی طرف لے جائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل سنت کے استدلال کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ برزخی زندگی میں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ امام قرطبی کا فرمان ہے کہ بعض اہل علم نے اس آیت سے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے۔ آگ کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں، اور اسی طرح مجاہد اور اکرمہ اور مقاتل اور محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سب نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر پر دلالت کرتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کے متعلق یہ فرمایا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، تو جو شخص جنتی ہو اسے جنت کا اور جو جہنمی ہو اسے جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے دیکھا۔ ان آیات اور احادیث سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو عذاب مسلسل مل رہا ہے۔ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے، جیسا کہ خواب میں آپ نے کچھ نافرمانوں کو مبتلا عذاب دیکھا تھا۔ ان واقعات کا تعلق عام عذاب سے ہے، خاص عذاب القبر سے نہیں۔ عام عذاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارواج کے عذاب کے مشاہدات تھے، اور روح کے جہنم میں مبتلا عذاب ہونے کے مشاہدات آپ کو کرائے گئے، اور صلوات الکسوف کے دوران یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ جیسے ہی عمرو بن لہی الخزائی کی روح کو عذاب جہنم ہوتے ہوئے دکھایا گیا، اور یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ عذاب القبر ایک بالکل الگ شے ہے، جیسا کہ ان احادیث کے مطالعے سے یہ حقیقت علم نشرہ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب القبر اور عذاب جہنم دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے اور مرد اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتی تو اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس میت کی آواز ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر کوئی انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 مقامات پر کتاب الجنائز میں موجود ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جب نیک آدمی کو اس کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، اور جب برے آدمی کو اس کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے بربادی افسوس، مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو۔ اور البہقی کی روایت میں مومن اور کافر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ عذاب میت کو ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ میت گفتگو کرتی ہے اور عذاب کو دیکھ کر چیختی چلاتی ہے، جیسے انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ چنانچہ انسان و جنات کو عذاب سنانا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا ان سے اس عذاب کو پردہ غیب میں رکھا گیا ہے، اور یہ مکلف مخلوق اس عذاب کو نہیں سن سکتی۔ ان حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ میت کو عذاب اسی عرضی قبر میں ہوتا ہے، اور ان حدیث میں یہی عام قانون بیان ہوا ہے۔ منکرین عذاب القبر چند استثنائی صورتیں ذکر کر کے جو عذاب القبر کا انکار کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس طرح منکرین عذاب القبر اپنی عقل پر تو ایمان رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور عملاً وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ عذاب القبر میت کو ہوتا ہے، زندہ کو نہیں، اور میت کا مطلب ہے مردہ، لاش کہ جس میں روح موجود نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں قبر کے عذاب کا ذکر میت ہی کے متعلق ذکر ہوا ہے، لیکن منکرین عذاب القبر کا خیال ہے کہ بغیر روح کے عذاب کا کیا معنی رکھتا ہے، گویا منکرین عذاب القبر میت کے بجائے زندہ کے عذاب کے قائل ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت عذاب کی وجہ سے چیختی چلاتی ہے، اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز جن و انسان کے علاوہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے، اور جن و انسان چونکہ مکلف مخلوق ہے اس لیے ان کو عذاب کا سنانا مصلحت کے خلاف ہے۔ البتہ کبھی کبھی عذاب قبر کی کوئی جھلک اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو عذاب قبر کا ایک واقعہ سناتے چلیں کہ عبدالحمید بن محمود مغلی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی مجلس میں حاضر تھا۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ جب ہم ذات الصفا، یہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔
چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا۔ اب ہم میت کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ سانپ اس کا وہ بدعمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اسے اسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی اس سانپ کو اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اسے اس طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اسی قدر بھس ملا دیتا تھا، گویا دھوکے سے بھس کو غلے کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ دوستوں، پتہ چلا کہ تجارت میں لوگوں کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات کرتے ہیں کہ عذاب قبر سے کیسے بچا جائے۔ طبرانی شریف کی حدیث میں اس کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے۔ قبر انسان کو اسی زمان حال سے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے انسان، تو نے اس وقت کو کیوں نہیں یاد رکھا جب تو اتراتے ہوئے بڑے فخر سے، بڑے غرور سے، کبر اور نخوت سے میری پشت پر چلا کرتا تھا۔ تو نے اپنی زندگی میں محسوس کیا اور تجھے بتلایا بھی گیا تھا کہ میں تنہائی، وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ جانتے ہوئے کہ تو نے یہاں آنا ہے، تو میرے لیے کون سا عمل تیار کر کے آیا ہے جو آج اس تنہائی اور وحشت کو تیرے لیے جائے سکون، کیڑوں کے بجائے تیری عزت اور مہمانی میں بدل دے۔ ایک اور حدیث جو شعب الایمان میں بہقی نے روایت کی ہے، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ انسان کی قبر اس کو ہر روز آواز دیتی ہے، زبان حال سے اس کو پکارتی ہے، دیکھنے والوں میں تنہائی، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مجھے صرف زمین میں کھودا ہوا ایک گڑھا نہ سمجھا کرو، میں جہنم کا گڑھا ہوں یا جنت کی کیاری ہوں۔ تمہارے اعمال اور تمہارا عقیدہ تمہارے لیے مجھے جہنم کا گڑھا بنائے گا یا جنت کی کیاری میں تبدیل کرے گا۔ حدیث کے مطابق مومن سے قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ یہ مومن تمہارے اندر آنے والا ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ مومن میرے اندر آنے والا ہے، میں اس وقت محبت کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہیں آرام پہنچاؤں، جبکہ اس کے برعکس کافر سے یہ کہتی ہے، جب تو میری پشت پر بدعملی کرتا تھا، میری سطح پر برے عقیدے اور برے عمل کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اس وقت میرے اندر تیرا بغض اور دشمنی موجود ہے۔ تو میرے پاس آ گیا ہے، میں تجھ سے وہ سلوک کروں گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں، اور یہ خیال مت کرو کہ یہ صرف کافر کے لیے ہے۔ طبقات ابن سعد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم نے حضرت سعد بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی کی وفات کے بعد ان کے بارے میں فرمایا، سعد نیک آدمی اور اچھے عقیدے کا مالک تھا۔ نبی اکرم کا یہ صحابی پیشاب کے چینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے جسم اور کپڑے تھوڑا بہت پیشاب سے آلودہ ہونے کی صورت و حالت میں کچھ نمازیں ادا کی تھیں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کے صلے میں آپ نے فرمایا کہ سعد کو بھی ایک دفعہ اس کی قبر نے دبا دیا تھا، اس کی پسلیوں کو جھجوڑا تھا، اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ سکتا ہوتا تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مومن اور اچھے عقیدے کا مالک بھی بدعمل ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بدعملی کی سزا دے سکتا ہے یا دے گا، اسی طرح عالم برزخ اور قبر کے عالم میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ مسند احمد میں عالم برزخ اور عالم قبر کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ قبر کے اندر کافر پر تکلیف دینے والے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں اور مومن کے لیے ارشاد فرمایا، اس پر جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ جنت میں گیا نہیں ہے، نشاط و سرور اور راحت دینے کے لیے اس کو دکھایا جاتا ہے، جنت میں تیرا ٹھکانہ یہ ہے کیونکہ تو نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں بسر کی تھی، اور ساتھ ہی اسے دور سے جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہ کرتا، تیرا عقیدہ اور عمل اچھا نہ ہوتا تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ یہ تیری مسرت، فرحت اور خوشی کے لیے کیا جاتا ہے کہ تو اس سے بچ گیا ہے اور یہ مل گیا ہے۔ اسی طرح کافر اور بدکار کو بھی دونوں چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے، مسند احمد حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آگ میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ آگ پیش کی جاتی ہے، اس کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک اور اچھے عقیدے کا مالک ہوتا تو یہ جنت تجھ کو ملنا تھی۔ اب تو نے اچھے عمل اور عقیدے سے زندگی بسر نہیں کی، لہذا تیری منزل اور تیرا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جس میں تجھے ڈالا جائے گا۔ اس مشکل وقت میں انسان کے کام آنے والی چیز عقیدے کے بعد اس کا عمل ہے۔ بہقی میں ایک اور روایت ہے، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے وارث کہتے ہیں یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے؟ ان کی نظر اس پر ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور ملائکہ آپس میں کہتے ہیں اس نے کیا بھیجا ہے؟ انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بہت بڑا مکان، کوٹھی اور محل چھوڑ کر جا رہا ہے، بڑی کامیاب یا منصب اور عہدوں پر فائز اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے، بہت بڑا بینک بیلنس اور دولت چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ان چیزوں سے ان کو غرض ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب عمل کس طرح کام آتا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ عذاب قبر کے فرشتے نیک انسان کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں
وہ پاؤں جو نماز میں قیام کرتے تھے، جو اسے مسجد اور نیکی کی طرف لے کر جاتے تھے، تو نیک قدم ان کو روک لیتے ہیں، عذاب کو نہیں آنے دیتے۔ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں، نیک انسان کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اسے بتانے اور ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ انسان کا نیک عمل کس طرح عذاب کو روکتا ہے، حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ بالفرض اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نیکی کی طرف جانے والے نیک قدم اس کو روکتے ہیں، ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو نیک اور اچھے ہاتھ جس سے وہ خیرات کرتا تھا، جس سے وہ وضو کرتا تھا، جس سے وہ نیکیاں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ سامنے کی طرف سے آتا ہے تو وہ منہ اور زبان جس سے وہ ذکر الہی کرتا تھا، جس سے تلاوت کرتا تھا، جس سے نیکی کی باتیں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتا ہے۔ گویا بتلایا کہ نیکی عذاب اور بندے کے درمیان حائل ہو کر اسے روک لیتی ہے، اسی طرح تلاوت قرآن عذاب کو روک لیتی ہے۔ نیکیوں اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ بالخصوص قرآن پاک کی 2 صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر کو روکنے کے لیے تفسیر کا کام دیتی ہیں۔ عشاء کے بعد روزانہ ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک 29ویں پارے کی پہلی 30 آیات والی سورہ الملک ہے، دوسری 21ویں پارے کی سورہ سجدہ ہے۔ یہ جن کو یاد ہے، جو یاد کر سکتے ہیں ان کو یاد کرنی چاہیے، ورنہ سورہ الملک ضرور یاد کرنی چاہیے، اور جن کو یاد نہیں ہے، جن کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، ان کو قرآن مجید میں سے دیکھ کر عشاء کے بعد تلاوت کرنی چاہیے۔ مشہور مستند اور صحیح واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز کے دوران آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد پوچھا گیا، جناب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ نماز ادا کرتے کرتے آگے بڑھے، جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نماز میں جنت کا ایک منظر میرے سامنے آیا، جنت کے انگوروں کے لٹکتے ہوئے خوشے میرے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ اتنا حقیقی منظر تھا کہ میں بے اختیار یہ خیال لے کر آگے بڑھا کہ میں کوئی خوشہ توڑ لوں اور نماز کے بعد اپنے صحابہ کو کھلاؤں، لیکن جو ہی آگے بڑھا تو یکایک وہ منظر بدل گیا اور پھر جہنم کا ایک منظر سامنے آیا، اور وہ منظر بھی اتنا حقیقی تھا کہ میں بے اختیار پیچھے ہٹا تاکہ اس کی کوئی لپٹ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ابھی دونوں چیزیں، جنت کے میوے اور جہنم کی آگ کے شعلے، نبی کریم نے آیا اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جتنے صحابہ پیچھے موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ دونوں مثالیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ دوسرے جہان کے واقعات، مناظر اور چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر عذاب قبر کے مناظر، وہ چیخیں اور آوازیں جو عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، دنیا والے وہ مناظر دیکھ لیں یا ان آوازوں کو سن لیں تو وہ خوف اور دہشت کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ اس لیے وہ مناظر نہ دکھائے جاتے ہیں نہ سنائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم جہنم نہیں دیکھ رہے، اس دنیا میں جنت کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان کی خبر صادق المصدوق پیغمبر نے دی ہے، خواہ وہ خبر قرآن مجید میں ہے یا صحیح حدیث میں۔ اس کو ماننا اور تسلیم کرنا مومن کا کام ہے۔ شاہ ولی اللہ عام انسان تجربے اور عام انسانی زندگی سے مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تمہاری عقل 100% عذاب قبر کو سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر کم از کم اتنا ہی سمجھو کہ جس طرح انسان دیکھتا خواب ہے لیکن اس کی اثرات فزیکلی محسوس کرتا ہے، اسی طرح قبر میں اس کو نقشے دکھائے جاتے ہیں اور وہ نقشے حقیقی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے یا حدیث نے کہا ہے کہ دوسری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن انسان ان کے اثرات ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر محسوس کرتا ہے۔ وہ کس حد تک جسمانی، روحانی، ذہنی ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اس زندگی کے متعلق پورا علم ہی نہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ہر وقت پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔